آپ سنائیں۔ جی اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ پچھلے لیکچرز میں ہم 1950s 60s میں دیکھ رہے تھے سول رائٹس موومنٹ، اور 1960s میں جان ایف کینیڈی اور لنڈن بی جانسن امریکہ کے پریزیڈنٹس تھے، اور 60s کے اینڈ پہ رچرڈ نکسن امریکہ کے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے۔ یہ اس سے پہلے وائس پریزیڈنٹ بھی سرو کر چکے تھے انڈر پریزیڈنٹ ڈوائٹ ڈی آئزن ہاور، اور ان کی فارن پالیسی کے حوالے سے کافی ایک اچھی سمجھ بوجھ رکھنے والے پریزیڈنٹ تھے، اور سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے ان کے زمانے میں ہنری کسنجر، جو کہ کافی فیمس نام ہے فارن پالیسی کے حوالے سے، ریئلسٹ تھاٹ کے حوالے سے۔ پریزیڈنٹ نکسن کا جو دور تھا اس میں فارن پالیسی پہ تو کافی امریکہ کو فائدہ ہوا تھا، لیکن جو ان کا ڈومیسٹک پالیسی تھی اس میں کچھ بہت زیادہ ان کو آپ کہہ لیں کہ ان کی ریپوٹیشن کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، اور اس کی وجہ ہے واٹر گیٹ اسکینڈل۔ واٹر گیٹ اسکینڈل امریکن ہسٹری کا ایک امپورٹنٹ باب اس لیے ہے کیونکہ اس پہ ایک تو ویکنیسز شو ہوئی امریکن سسٹم کی، لیکن ساتھ ہی اسٹرینتھس بھی شو ہوئی کہ سسٹم نے اپنے آپ کو مضبوط رکھا، اور سسٹم نے یہ پروو کیا کہ اس طرح کے ایشوز جب بنتے ہیں تو سسٹم اس پہ صلاحیت رکھتا ہے ان کو ریزالو کرنے کی یا اس سے نبٹنے کی۔ ہوا یہ کہ رچرڈ نکسن جب الیکٹ ہوئے، فرسٹ ٹرم ان کی تھی 1968 میں، اور اس وقت ویتنام وار کافی زور و شور سے چل رہی تھی، اور ان کا جو مینیفیسٹو تھا وہ بھی یہی تھا کہ وہ ویتنام وار کا خاتمہ کریں گے اور لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کریں گے، کیونکہ لا اینڈ آرڈر بھی اس وقت کا ایک ایشو اس لیے چل رہا تھا کیونکہ کچھ کیمپینز چل رہی تھی ہیومن رائٹس کے حوالے سے، اور ساتھ ہی جو اسیسینیشنز کا میں نے آپ کو بتایا تھا، اور پھر ساتھ میں کاؤنٹر کلچر کا ایک فیمنسٹ موومنٹ بھی تھی، اور یہ ساری چیزیں اس وقت کافی زیادہ چل رہی تھی۔ پہلی جو پریزیڈنسی تھی رچرڈ نکسن کی وہ کوئی بہت زیادہ ڈومیسٹک لیول پہ ایونٹ فل نہیں تھی۔ 1971 میں 72 کے اندر انہوں نے چائنا کے ساتھ دیتونت کیا تھا، چائنا کو ریکگنائز کیا تھا ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف پیپلز ریپبلک آف چائنا ان دا یونائٹڈ نیشنز ایز ویل۔ پرماننٹ سیٹ چائنا کو 1972 میں ملی تھی، اس سے پہلے تائیوان کو ریپبلک آف چائنا کے طور پہ یونائٹڈ نیشنز کی پرماننٹ سیٹ حاصل تھی۔ یہ ایک چائنا کے ساتھ ان کی جو ایک طرح سے سیٹلمنٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یا ریکگنیشن اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کی وجہ سے کافی زیادہ نقصان ہوا رشیا کو، سوویت یونین کو، اور ایک الائنمنٹ جو ہے وہ کافی زیادہ چینج ہو گئی۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی رچرڈ نکسن کی تھی۔ لیکن 1972 کے اندر ان کا ری الیکشن کیمپین جب چل رہی تھی تو اس میں ان کی جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ ایک اس نے یعنی جو پوری ایک کیمپین کی مینجمنٹ ہوتی ہے، جو پریزیڈنٹ کو دوبارہ پریزیڈنٹ الیکٹ کروانے کے لیے جو سارے معاملات کو دیکھ رہی تھی، اس کا نام تھا کمیٹی ٹو ری الیکٹ دا پریزیڈنٹ CRP، اور ان کو کیمپین ایکٹیویٹیز مینیج کرنے کا ظاہر اختیار تھا اور ٹاسک ملا ہوا تھا۔ بجائے اس کے کہ یہ کوئی یعنی ایک پراپر طریقے سے یہ ساری چیزیں کرتے، انہوں نے کچھ ایسا پلان بنایا کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے جو دفتر ہیں ان کو اس میں ڈیوائسز انسٹال کی جائیں تاکہ ان کی اسٹریٹجی کا پتہ چلتا رہے، اور وہ جو بھی چیزیں کر رہے ہیں وہ اس کے بارے میں ان پہ نظر رکھی جا سکے، جو کہ ایک انتہائی غیر مناسب اور اللیگل ایکٹیویٹی تھی جس کو یہ کرنے کا پلان بنایا گیا۔ 1972 کے اندر جون 17 میں 5 لوگوں نے ایک ہوٹل کمپلیکس تھا جس میں ہوٹل بھی تھا، ڈفرینٹ چیزیں اور بھی تھیں، واٹر گیٹ آفس کمپلیکس اس کا نام تھا، یعنی بلڈنگ کا نام تھا واٹر گیٹ۔ تو اس میں یہ 5 لوگ داخل ہوئے اس کمپلیکس کے اندر جہاں پہ ڈیموکریٹک پارٹی کا جو ہے وہ دفتر موجود تھا، ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی اس کو کہا جاتا تھا، DNC ہیڈ کوارٹرز۔ اس میں جب یہ لوگ داخل ہوئے تو ایک سیکیورٹی گارڈ تھا جس نے کچھ دیکھا کہ وہ کچھ ایک دروازہ کھلا ہوا تھا، اس کے اوپر کوئی ٹیپ لگی ہوئی تھی تاکہ وہ بند نہ ہو جائے، تو وہاں سے اس کو شک ہوا اور اس نے جا کے اوپر جب دیکھا تو وہاں پہ کچھ لوگ موجود تھے۔ اس نے پولیس کو کال کر دی، اور پولیس جب آئی تو یہ لوگ 5 لوگ وہاں سے گرفتار ہو گئے، اور اس کی وجہ سے پہلے تو یہ لگا کہ شاید یہ کوئی وہاں پہ چوری کا ان کا ارادہ تھا، اور وہاں سے یہ کچھ مطلب چھوٹی موٹی جس طرح ایک برگلری ہوتی ہے، ایک رابری ہوتی ہے، اس طرح کا معاملہ تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ جب
انویسٹیگیشنز ہوئیں، اور خاص طور پہ اس میں جرنلسٹ نے بہت زیادہ ایک کردار ادا کیا، کیونکہ ان کو یہ لگا کہ شاید یہ کوئی پولیٹیکل معاملہ ہے، تو انہوں نے خاص طور پہ باب وڈورڈ اور کارل بینسٹائن جو تھے واشنگٹن پوسٹ کے، انہوں نے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ یہ جو 5 لوگ ہیں ان کے کنیکشنز نکسن کی جو کیمپین تھی اس کے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ ان کو نکسن کا ایک مطلب وہ جس طرح سے پریزیڈنسی کا چلانے کا ان کا ایک طریقہ تھا، تو انہوں نے وائٹ ہاؤس کے اندر کچھ خاص لوگوں کو رکھا ہوا تھا، جو یہ 5-10 لوگوں کی ٹیم تھی جو کہ سیکرٹ اور الٹے سیدھے جو بھی ان کے اللیگل ایکٹیویٹیز ہوتی تھی وہ ان کو کرواتے تھے، اور ان ایکٹیویٹیز کا تاکہ کنیکشن پریزیڈنٹ کے ساتھ نہ یعنی ثابت ہو سکے، تو اس لیے ان کو، اور ان کو پلمبرز کہا جاتا تھا۔ یعنی پلمبرز کا مطلب کہ جہاں پہ بھی کوئی لیکس ہو رہی ہیں، کوئی پریس کے حوالے سے اگر کوئی پرابلمز ہو رہی ہیں یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں جن کو چھپانا ہو مقصد ہو، تو وہ ان کے ذمہ لگائی جاتی تھی، ان کو اس لیے پلمبرز کا نام دیا جاتا تھا۔ سو یہ ان کے ساتھ میں کنیکشنز شو ہوئے، پتہ چلا کہ ان کا جو تعلق ہے اب وہ نکسن کی جو کیمپین چل رہی تھی، اب یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب انویسٹیگیشن اب چل رہی ہیں، جو پریزیڈنٹ نکسن ہے وہ ری الیکٹ ہو چکے ہیں، یعنی وہ پریزیڈنٹ بن چکے ہیں دوسری دفعہ، لیکن ساتھ ساتھ انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں، اور بڑی لینڈ سلائڈ وکٹری ملی تھی رچرڈ نکسن کو۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر یہ کام یہ نہ کرتے، اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا تھا، اور یہ اس طرح کی ایکٹیویٹی میں یہ لوگ انوالو نہ ہوتے، تو پریزیڈنٹ نکسن کو بڑی اچھی اپروول ریٹنگ مل رہی تھی، اور امریکن پبلک نے ان کو بھاری مارجن سے جتوایا تھا سیکنڈ ٹرم کے اندر بھی۔ لیکن جب وہ سیکنڈ ٹرم ان کی سٹارٹ ہو چکی تھی، تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ انویسٹیگیشنز چلتی رہیں، اور پتہ چلا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے پیچھے کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے سارے ایشو کو کور اپ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یعنی جو چیف آف سٹاف تھا پریزیڈنٹ نکسن کا، اس نے، اور خاص طور پہ جو وائٹ ہاؤس کا ایک کاؤنسل تھا جس نے اس سارے معاملات کو، کچھ لوگوں کو پیسے دینے کی کوشش کی، اور یعنی اس سارے معاملے کو دبانے کی کوشش کی۔ تو یہ جب اس طرح سے چیزیں سامنے آئیں، اور اس میں سے کچھ جو 1-2 لوگ پکڑے گئے تھے، انہوں نے بتا دیا کہ جی ہمارا تعلق، ایک گارڈن لیڈی تھے اور ایک ہاورڈ ہنٹ تھے، یہ 2 لوگ اس جو کمیٹی ٹو ری الیکٹ دا پریزیڈنٹ تھی اس میں بڑے یعنی ان کے یہ گارڈن لیڈی اس کے ہیڈ تھے، اور ہاورڈ ہنٹ جو تھے وہ بھی اس کے سینئر ممبر تھے۔ تو ان کے ساتھ ان کا تعلق سامنے آیا، اور پولیس نے یہ پتہ چلوایا کہ جو ان کے پاس کیش ملی ہے، اس کیش کا تعلق، اس کو جب ٹریس کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ سی آر پی کے ساتھ اس کیش کا تعلق ہے، اور یہ یعنی اس کے یعنی جو فٹ پرنٹ ہے وہ وہاں تک پہنچتا ہے۔ تو اب یہاں پہ آگے ایک پرابلم سٹارٹ ہو گئی رچرڈ نکسن کی ایڈمنسٹریشن کے لیے، اور پہلے تو انہیں لگا تھا کہ یہ معاملہ کوئی اتنا بڑا ہے نہیں، تو آہستہ آہستہ خود ہی ریزالو ہو جائے گا، یا کوئی جو بھی ہوں گے وہ چھوٹے موٹے ہوں گے، تو ایسی کچھ معاملات بنیں گے نہیں۔ لیکن یہاں پہ آگے پھر معاملہ تھوڑا سا خراب ہونا شروع ہو گیا، اور بات جو ہے وہ کورٹس تک چلی گئی جب، تو اس میں پھر کورٹس نے آرڈر کیا کہ رچرڈ نکسن جو ہے وہ اس سارے معاملے میں یعنی اس کی ڈیٹیلز پرووائڈ کریں۔ خاص طور پہ ایک چیز یہ سامنے آئی کہ پریزیڈنٹ نکسن جو ہے وہ جتنے بھی وائٹ ہاؤس کے اندر ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس ساری کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ تو کورٹس نے پھر ان سے، کانگریس نے ان سے یہ مانگا کہ آپ جو ہے وہ اس کو پرووائڈ کریں، یہ جو ٹیپس ہیں جو وائٹ ہاؤس کے جتنے بھی آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں آپ اس کو پرووائڈ کریں، آپ اس کو سامنے لے کے آئیں۔ بٹ نکسن نے کہا کہ نہیں، وہ اس چیز کو نہیں کر سکتے، اور انہوں نے اپنی ایگزیکٹو پریولیج کا سہارا لیا، یعنی وہ ایک پریزیڈنٹ تھے ایگزیکٹو۔ اب یہاں پہ آپ سیپریشن آف پاور پرنسپل کو آپ تھوڑا سا اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے کہ پریزیڈنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیونکہ ایگزیکٹو ہوں، میری برانچ ہے پوری ایک گورنمنٹ کی، تو میرے اوپر کسی کی اتھارٹی نہیں ہے، کانگریس کی یا سپریم کورٹ کی میرے اوپر اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ مجھے مجبور کر سکیں کہ میں یہ جو چیز میں نے ایگزیکٹو پرپزز کے لیے کی ہوئی ہے اس کو ریلیز کروا سکیں۔ تو یہ انہوں نے اپنے ایک یعنی پریولیجز کو سامنے لے کے آنے کی کوشش کی، اور اس چیز کا سہارا لیا کہ میں نے اس چیز کو ریلیز نہیں کرنا، کیونکہ وہ بیسیکلی تو جانتے تھے کہ ان ٹیپس کے اندر وہ ساری ڈیٹیلز موجود ہیں، جو سامنے آئیں گی تو پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ساری ایکٹیویٹی ہوئی تھی اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اب ایک طرف تو انلیگل ایکٹیویٹی تھی، لیکن دوسری طرف اس کا کور اپ تھا جو کہ اس ایکٹیویٹی کو ڈائریکٹلی رچرڈ نکسن کے ساتھ اٹیچ کرتا تھا۔ یعنی جو کام کیے تھے وہ سی آر پی نے کیا تھا، ہاورڈ ہنٹ نے کیا تھا، یہ گارڈن لیڈی نے یہ کام کیے تھے سی آر پی کے حساب سے، لیکن جب رچرڈ نکسن اس کے اندر انوالو ہو گئے اور اس چیز کو کور اپ کرنے کی کوشش کی،
تو پھر وہاں پہ جا کے پھر پریزیڈنٹ خود بھی ایک طرح سے اس کے اندر ایک طرح سے کرمنل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکٹیویٹی کا حصہ بن گئے. سو انہوں نے کوشش کی کہ ایف بی آئی کو اپنے ساتھ ملایا جائے, اور ایف بی آئی نے جب اس کی انویسٹیگیشن سٹارٹ کی تو پریزیڈنٹ نے سی آئی اے کو بیچ میں انوالو کیا, اور سی آئی اے کے ڈائریکٹر کو انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایف بی آئی کو روکیں اس سارے معاملے سے, اور ایف بی آئی کو یہ کہیں کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا پرابلم ہے, اس لیے سی آئی اے اس کو ہینڈل کرے گی, اور پھر سی آئی اے جو ہے وہ اس معاملے کو کور اپ کر کے تو ختم کرے. لیکن یہ چیز ان کی کامیاب نہ ہو سکی, ایف بی آئی نے انکار کیا, اور ساتھ ہی ساتھ ایک کہا جاتا ہے سیٹرڈے نائٹ میسیکر. اب یہ میسیکر ناٹ ان ٹرمز آف کلنگ آف پیپل تھا, کیونکہ اس کے اندر صرف یہ ہوا تھا کہ انہوں نے ایک جو اسپیشل پروسیکیوٹر تھے جو سارے اس معاملے کو دیکھ رہے تھے ان کو انہوں نے فائر کر دیا اور انہوں نے ان کو جاب سے نکال دیا. اب جب یہ ان کو جاب سے نکالا گیا تو جو اٹارنی جنرل تھے انہوں نے استعفیٰ دے دیا, اور ساتھ ہی جو ڈپٹی اٹارنی جنرل تھے انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا. تو یہ 3-4 جو میجر سینئر آفیشلز تھے, جب انہوں نے ریزائن کیا تو اس چیز کو پھر بہت زیادہ یعنی ایک پریزیڈنٹ کے لیے کافی ڈیفیکلٹ سچویشن پیدا ہو گئی, اور پبلک کے اندر ان کا جو امیج تھا وہ بھی کافی زیادہ ٹارنش ہوا, کافی زیادہ ان کو اس میں بھی پرابلم ہوئی. سو یہ 7 جب معاملات چلتے رہے اور کانگریس نے اس پہ ہیئرنگس کی اور اس پہ پبلک اسکروٹنی سٹارٹ کر دی, اور واٹر گیٹ کمیٹی بنا دی سینٹ کے اندر تاکہ جو اس سارے معاملے کو وہ انویسٹیگیٹ کریں اور پتہ چلے کہ یہ معاملہ ہے کیا. اور ہاؤس جوڈیشری کمیٹی کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم نے امپیچمنٹ آف دا پریزیڈنٹ پڑھا تھا کہ ہاؤس جوڈیشری کمیٹی ان چیزوں کو دیکھتی ہے اور آرٹیکلز آف امپیچمنٹ بھی ڈرا کرتی ہے, اور ساتھ ساتھ اس معاملے اس طرح کے اگر کوئی معاملات ہوں تو اس کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے, ایویڈنس اکٹھا کرتی ہے, اور ڈفرینٹ لوگوں کو یعنی طلب کر سکتی ہے, ان کو بلا سکتی ہے. سو اب اس میں کچھ جب وٹنسز آئے تو جان ڈین کونسل تھے جو انہوں نے ٹیسٹیفائی کیا کہ بہت زیادہ اس طرح سے جو کور اپ سارا کیا گیا تھا اس کے اندر ہائی رینکنگ آفیشلز انوالو ہیں, اور جان ڈین نے یہ بتایا کہ پریزیڈنٹ خود اس کے اندر انوالو ہیں. سو جب یہ معاملات ہوئے تو معاملہ سپریم کورٹ تک گیا, اور سپریم کورٹ نے آرڈر دیا کہ پریزیڈنٹ نکسن جو ہیں ان کو اس چیز کی ایگزیکٹو پریویلیج حاصل نہیں ہے, اگر کوئی انلیگل ایکٹیویٹی ہوئی ہے, کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل میجرز دیے گئے ہیں تو پریزیڈنٹ از باؤنڈ ٹو ریلیز دوز ٹیپس. سو پریزیڈنٹ کو وہ جو ٹیپس ہیں وہ ریلیز کرنی پڑی, اور اسموکنگ گن ٹیپ ایک کہا جاتا ہے جس کے اندر پریزیڈنٹ نکسن نے ڈسکس کیا تھا اپنے جو ہائی رینکنگ آفیشلز تھے ان کے ساتھ کہ سی آئی اے کو یوز کیا جائے ایف بی آئی کی انویسٹیگیشن کو روکنے کے لیے. جو آپ کوشچن پوچھ رہے ہیں کہ سی آئی اے اور ایف بی آئی کے اندر فرق کیا ہے, تو فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن یہ ایک امریکہ کے اندر اس کی جورسڈکشن ہے. امریکہ کے اندر کوئی بھی کرائم ہوگا اور وہ اسٹیٹ لیول کا نہیں ہوگا, وہ فیڈرل لیول کا ہوگا. یعنی ایک اسٹیٹ کے اندر اگر کوئی کرائم ہو رہا ہے تو اس کو فار ایگزامپل نیو یارک اسٹیٹ کے اندر کوئی کرائم ہو رہا ہے تو نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ اس کو انویسٹیگیٹ کرے گی اور پروسیکیوٹ کرے گی. لیکن اگر ایک ایسا کرائم ہے جو 2 یا 3 اسٹیٹس کے متعلق ہے, یہ فیڈرل لیول کا کرائم ہے, جیسے سیریل کلرز اگر ہوتے ہیں وہ 2 یا 3 اسٹیٹس اگر اس کے اندر انوالو ہوں تو پھر سیریل کلرز کا جو بھی کیس ہوگا وہ ایف بی آئی, یعنی ایک فیڈرل لیول کی یہ چیز جب بن جاتی ہے تو پھر اس کو فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن اس کو انویسٹیگیٹ بھی کرتی ہے اور پروسیکیوٹ بھی کرتی ہے. سی آئی اے کو امریکہ کے اندر حاصل نہیں ہے جورسڈکشن. سی آئی اے کو انلیس کہ کوئی بہت ہی ایکسٹراڈنری قسم کا کوئی ایکسٹرنل سیکیورٹی تھریٹ ہو تو وہ پھر آپ اسی کو اس طرح سے سمجھ لیتے ہیں کہ ایک طرف آپ کی آئی بی ہے اور ایک طرف آپ کی آئی ایس آئی ہے. تو آئی ایس آئی کا مقصد ملک سے باہر کی جو ایکسٹرنل تھریٹس کو کاؤنٹر کرنا ہے, اور آئی بی کا مقصد انٹرنل تھریٹس کو کاؤنٹر کرنا ہے. سو یہ ایف بی آئی اور سی آئی اے میں فرق ہے. لیکن پریزیڈنٹ نکسن نے یہ کوشش کی کہ سی آئی اے کو یوز کیا جا سکے اور نیشنل سیکیورٹی کا بہانہ بنانے کی کوشش کی گئی. سو جب یہ اسموکنگ گن ٹیپ ریلیز ہوئی تو اس کے بعد پھر نکسن ایک ڈائریکٹلی اس کے اندر انوالو ہو گئے کہ کور اپ میں پریزیڈنٹ خود شامل تھے, اور کور اپ اوبیسلی ایک انلیگل ایکٹیویٹی تھی. تو یہاں پہ آگے پھر بہت زیادہ پرابلمس بڑھ گئیں رچرڈ نکسن کے لیے. اب جب یہ ساری چیزیں ہوئیں تو امپیچمنٹ جو ہے وہ سامنے نظر آنے لگی پریزیڈنٹ نکسن کو. انہوں نے کافی کوشش کی کہ اپنی جو ان کی پارٹی تھی ریپبلکن پارٹی اس کو منا سکیں, اس کو اپنے سائڈ پہ رکھ سکیں, لیکن ہاؤس کے اندر بھی اور سینٹ کے اندر بھی ان کی جو سپورٹ تھی وہ ختم ہو گئی, اور ریپبلکن پارٹی نے بھی ان کی سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا, اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ ان کی امپیچمنٹ اب لازمی ہے, ان کو ریموو کر دیا جائے گا. سو انسٹیڈ آف فیسنگ دی ہیوملیٹنگ ریموول انہوں نے ریزائن کر دیا.
یہ پہلے اور واحد یو ایس پریزیڈنٹ ہیں جنہوں نے ریزائن کیا ہے آفس سے, اور 1974 کے اندر انہوں نے اپنا ریزگنیشن دیا. ان کے جو وائس پریزیڈنٹ تھے ان کا نام تھا جیرلڈ فورڈ. جیرلڈ فورڈ نے ان کا ظاہر ہے کیونکہ وہ پھر پریزیڈنٹ بنے ان کی جگہ پہ, اور انہوں نے ان کا ریزگنیشن ایکسیپٹ کیا, اور ایکسیپٹ کرنے کے ساتھ ہی انہوں نے ان کو پارڈن کر دیا. یعنی ایک پریزیڈنٹ کے پاس ایک اختیار ہوتا ہے کہ وہ معافی دے سکتا ہے, تو انہوں نے ان کو ایک معافی دے دی. اور سی آئی اے کی جورسڈکشن نہیں تھی, لیکن سی آئی اے کی جورسڈکشن آتی ہے ایکسٹرنل سیکورٹی تھریٹس اگر کوئی ہو یو ایس کو. یعنی دیکھیں یو ایس ایف بی آئی اگر کوئی ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے یو ایس کے اندر تو اس کو سی آئی اے بھی دیکھے گی, کیونکہ ٹیررسٹ جو اٹیک ہے اگر وہ باہر سے ہوا ہے تو پھر اس کو سی آئی اے ضرور دیکھے گی. مثلاً جو 9/11 کے اٹیکس تھے اس کو ایف بی آئی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سی آئی اے نے بھی دیکھا تھا, کیونکہ وہ ایک ایکسٹرنل سیکورٹی تھریٹ تھا. تو پریزیڈنٹ نکسن نے یہ کوشش کی کہ اس معاملے کو ایک ایکسٹرنل سیکورٹی تھریٹ کا بہانہ بنا کے تو اس معاملے کو دبایا جا سکے. یہ بھی ایک انلیگل کور اپ تھا, لیکن بہرحال وہ ان کو کامیاب نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو سی آئی اے کے آفیشلز تھے, یہ جو ایف بی آئی کے آفیشلز تھے, انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا. تو یہاں پہ آپ اداروں کی طاقت دیکھیں کہ پریزیڈنٹ آرڈر دے رہے ہیں کہ آپ یہ کام کریں, لیکن سی آئی اے نے کہا اور ایف بی آئی نے کہا کہ ہم انلیگل کوئی کام نہیں کر سکتے آپ کے آرڈرز پہ. تو ان کی نوکری سے ان کی چھٹی کی گئی, جو ہیڈ سے ان کو ہٹایا گیا, ہائی رینکنگ آفیشلز کو بھی ہٹایا گیا, لیکن کسی نے بھی ان کی بات ماننے سے سب نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ ایک انلیگل ایکٹیویٹی ہے جو کہ نہیں کریں گے. سو یہ اس لیے پھر سی آئی اے اس کے اندر انٹروین کر سکتی تھی یا کچھ اس طرح سے انلیگلی وہ کر سکتی تھی, لیکن انہوں نے نہیں کیا. سو جب یہ معاملہ ہوا تو اس میں بیلنس آف پاور کی ایک بات ہوئی کہ ایک تو یہ کچھ یعنی آؤٹ کمز آپ اس کو دیکھیں گے تو ایک تو بات یہ ہو گئی کہ کسی بھی انلیگل ایکٹیویٹی کے اندر کسی انسٹیٹیوشن کی کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایڈمنسٹریشن کی بات مانے, پہلی یہ چیز. دوسری یہ چیز کہ سپریم کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی ایسے معاملے میں جہاں پہ پبلک انٹرسٹ کا کوئی معاملہ ہو یا جہاں پہ انلیگل ایکٹیویٹی کوئی کی گئی ہو پریزیڈنٹ کی طرف سے, تو وہاں پہ پریزیڈنٹ کو اپنی ایگزیکٹو پریولیجز حاصل نہیں ہیں. اور تیسری بات, جہاں پہ کانگریس کی ایک اتھارٹی بھی کافی زیادہ اسٹیمپ ہوئی کہ کانگریس کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر کوئی پریزیڈنٹ اس ایگزیکٹو کو اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہے تو وہ ایک اس کی ایک اسٹرینتھ سامنے آئی. اور یہاں پہ ایک اور بھی چیز سامنے آئی کہ اس میں دونوں طرف کی جو ہے نا وہ بائی پارٹیزن اس کو کہتے ہیں, بائی پارٹیزن سپورٹ یہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے فار دا رول آف لا, کہ کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی چاہے وہ آپ کی پارٹی کا بندہ ہی کیوں نہ کر رہا ہو. سو یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جس کی یعنی جو اس واٹر گیٹ اسکینڈل کی وجہ سے سامنے آئی تھی. پھر اس میں پریس کا رول بہت کھل کے سامنے آیا. واشنگٹن پوسٹ نے بہت زبردست طریقے سے اس کے اندر انویسٹیگیشنز کی, اور ان کی انویسٹیگیشنز کی وجہ سے ایک یہ انویسٹیگیشنز تھی جو واٹر گیٹ اسکینڈل کے حوالے سے تھیں, اور ایک پینٹاگون پیپرز کے حوالے سے تھیں جو واشنگٹن پوسٹ کے جرنلسٹ نے کی تھیں. تو پریس کا ایک اہم رول سامنے آیا, اور فورتھ پلر آف اسٹیٹ پریس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نظر رکھتے ہیں. تو چیکس اینڈ بیلنسز کا جو پرنسپل تھا وہ ثابت ہوا, ٹھیک ثابت ہوا, اور پریس کا رول بھی سامنے آیا کہ یہ بھی ایک اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتے ہیں پبلک آفیشلز کو, ایون پریزیڈنٹ کو بھی. سو اس لیے واٹر گیٹ اسکینڈل کی کافی ایک ہسٹوریکل سگنیفیکینس ہے یو ایس کے پرسپیکٹو میں, اور اس پہ کافی نوٹس آ جاتا ہے, کافی پیپرز میں اس کے اندر نوٹ آ چکا ہوا ہے واٹر گیٹ اسکینڈل کے اوپر. تو آپ نے تھوڑا سا اس کی ہسٹری کو دیکھ لینا ہے کہ اس میں کیا ہوا تھا, اور ساتھ میں اس کو یہ دیکھ لینا ہے کہ یہ کس طریقے سے بیلنس آف پاور اور سپریشن آف پاورز کے پرنسپل کے اوپر بیسڈ ہے. اس کے بعد 1970s کو آپ تھوڑا سا دیکھ لیں گے. اس میں واٹر گیٹ اسکینڈل ہم نے دیکھ لیا, ویتنام وار اس کے اندر اینڈ ہوئی تھی 1970s کے اندر. اس کے بعد انرجی کرائسس, ایک آئل ایمبارگو جو میں نے آپ کو پچھلے ایک لیکچر میں بتایا تھا وہ اس میں آیا تھا, اور فیمنزم کے حوالے سے 1970s بہت ہی وائبرنٹ تحریک چل رہی تھی اس میں عورتوں کے حوالے سے, اور کولڈ وار جو تھی وہ اس میں 1970s کے اندر ایک جو بڑا ایونٹ جو تھا وہ چائنا والا تھا, جس کی وجہ سے کافی زیادہ, اور پھر اس کے اینڈ پہ 1979 میں افغان وار سٹارٹ ہو گئی. اس کے بعد 1980s میں پریزیڈنٹ رونلڈ ریگن پریزیڈنٹ بنے, اور میں نے تھوڑا بہت آپ کو بتایا تھا کہ ان کی جو پالیسیز تھیں ان کی وجہ سے امریکن اکانومی کافی زیادہ امپروو ہوئی.
ان کے ایک خاص سٹائل تھا اکنامک افیئرس کے حوالے سے، جس کو یہ ایک طریقے سے ہینڈل کیا کرتے تھے. سو ان کی جو یہ پالیسیز تھی ان کو ریگنامکس کا نام دیا جاتا ہے. 1980s کے اندر یہ بہت زیادہ فیمس ہوئی، بہت زیادہ عام ہوئی. نیو لبرل اکنامک ماڈل بھی اس کو کہا جاتا ہے، تھیچرزم بھی اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ برٹش پرائم منسٹر اس وقت مارگریٹ تھیچر تھیں، اور انہوں نے بھی اسی طرح کی کچھ پالیسیز رکھی تھیں. تو یہ ایک اراؤنڈ دا ورلڈ ایک فنومنا تھا، ایک سلسلہ اس وقت چل رہا تھا اکنامک ماڈلز کے حوالے سے، خاص طور پہ نیو لبرل اکنامکس کے حوالے سے. ریگنامکس کیا ہے؟ ریگنامکس ان کا جو پرنسپلس تھے جس میں وہ ان کی پالیسیز تھی ان کو کہا جاتا ہے، اور وہ بلیو کرتے تھے سپلائی سائڈس اکنامکس پہ. یعنی وہ کہتے تھے کہ کنزیومر کی بجائے آپ جو ہے وہ سپلائی، یعنی آپ سپلائی کا مطلب یہ ہے کہ جو پروڈکشن جہاں پہ ہو رہی ہے، جو لوگ چیزیں بنا رہے ہیں ان کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں، مینز آف پروڈکشن کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں. سپلائی سائڈ پہ آپ فوکس کریں. ڈیمانڈ سائڈ پہ ہوتا ہے کنزیومر، سپلائی سائڈ پہ ہوتا ہے مینوفیکچرر. تو انہوں نے ٹیکس کافی کم کر دیے، اور انہوں نے کہا کہ بڑی بڑی کارپوریشنز کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں، کم سے کم ٹیکسز ہوں، زیادہ سے زیادہ بزنس واقع ہوں، تاکہ ٹرکل ڈاؤن اکنامکس کا ایک ماڈل ہے کہ اوپر آپ جب بزنس کی ایکٹیویٹی بڑھا دیں گے اور بڑی بڑی فارمز کو، بڑی بڑی کارپوریشنز کو آپ بزنس آسان کریں گے، تو اس کی وجہ سے عام لوگوں کی بھی زندگیوں میں فائدہ ہوگا. اور ان کی پریزیڈنسی کے اندر یہ جو پالیسیز امپلیمنٹ کی گئی اس کی وجہ سے بہت زیادہ ایک اکنامک گروتھ ہوئی، اور امریکہ ایک بہت بڑی پاور کے طور پہ سامنے آیا، جس کی وجہ سے پھر یو ایس ایس آر کو کافی زیادہ ایک کمپٹیشن فیس کرنا پڑا. اور ایک ریزن یہ بھی تھی یو ایس ایس آر کی جو کولڈ وار کے اینڈ کی، کہ امریکہ کا جو بجٹ تھا دفاعی وہ بہت ہی زیادہ ہو چکا تھا، اور اس کو بیلنس کرنا اب یو ایس ایس آر کے بس میں نہیں تھا. اور اس میں جو پالیسیز تھی اس میں کیا کیا چیزیں تھیں، تو ہم نے تھوڑا تھوڑا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ کوشچن بہت زیادہ آتا نہیں ہے، لیکن بہرحال کیونکہ اکنامک جو آج کل ڈاؤن ٹرن ہے اس کے حوالے سے اکانومی کو کافی اہمیت حاصل ہو چکی ہے، اور اس کے حوالے سے چیزیں تھوڑی سی زیادہ آ رہی ہیں، اس لیے پھر شاید یہ کوشچن بھی آپ کو دیکھنے کو ملے. پہلی جو ان کی چیز تھی ٹیکس کٹس انہوں نے کیے تھے، کہ ٹیکس کم سے کم ہوگا، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ٹیکس کم کرتے ہیں تو لوگ انویسٹ زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ انڈسٹری اور پروڈکشن کے حوالے سے آپ کو پھر ایک انکم اور پروفٹ زیادہ جنریٹ ہونے کا ایک تو یعنی وہ ہوتا ہے، امید ہوتی ہے کہ جب ٹیکس کم ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ انویسٹ کریں گے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب ٹیکس آپ اس کو یعنی جو پیسے کے اوپر کم لگاتے ہیں تو پھر لوگوں کو ایک انسینٹیو مل جاتا ہے کہ وہ انویسٹ کریں بجائے اس کے کہ وہ بینکوں میں پیسے رکھیں. اس کے بعد ان کا ایک اور جو مین پرپز تھا، یہ جو ان کی ایک پالیسی تھی وہ ڈی ریگولیشن کی پالیسی تھی، یعنی زیادہ سے زیادہ آپ آزادی دیں بزنسز کو، گورنمنٹ کی ریگولیشن کم کریں تاکہ بزنسز زیادہ سے زیادہ انویسٹ کر سکیں، زیادہ سے زیادہ گرو کر سکیں، اور انوویشن زیادہ آ سکے. یعنی جتنی زیادہ گورنمنٹ انٹرونشن رکھے گی، جتنی زیادہ گورنمنٹ کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گی، اتنی ہی زیادہ لوگ پھر کم اس میں انوویشن کی طرف جائیں گے، کم انویسٹمنٹ کی طرف جائیں گے. تو ان کا یہ ایک ڈی ریگولیشن کا بھی ان کا ماڈل تھا کہ آپ کو بزنسز کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، ریگولیٹ نہیں کرنا چاہیے. ٹیکس کم دیں، ٹیکس کم سے کم ہونا چاہیے تاکہ انویسٹمنٹ بڑھے، ریگولیشن بھی کم سے کم ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو مکمل آزادی ہو کاروبار کرنے کی. پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو فیڈرل ریزرو بینک ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کو تھوڑا بڑھا سکتا ہے تاکہ انفلیشن کو کم کیا جا سکے. انفلیشن اور انٹرسٹ ریٹ آپس میں ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں. جب انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو لوگ جو ہے وہ پھر پیسہ بجائے اس کے کہ وہ زیادہ اس میں مارکیٹ میں زیادہ پیسے کی بجائے بینکوں میں پیسہ تھوڑا زیادہ آتا ہے، تو سیونگ اس کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے. سو یہ ایک شروع میں تو تھوڑا سا مشکل تھا، لیکن انفلیشن اس کی وجہ سے ضرور کم ہو گئی تھی. پھر ساتھ ہی ایک ریگنامکس کا بہت ہی ایک آپ اس کو کنٹروورشل کہہ سکتے ہیں، بٹ یہ ایک پالیسی تھی جو امریکہ کو اس کو کافی زیادہ فائدہ ہوا کہ جو گورنمنٹ کی سپینڈنگ ہے اس کو کم سے کم ہونا چاہیے. گورنمنٹ کی سپینڈنگ سے مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ کے صحت کے اوپر بجٹ بن رہا ہے، جو بھی آپ کا ایجوکیشن کے اوپر بجٹ بن رہا ہے، جو بھی آپ کا انفراسٹرکچر کے اوپر بجٹ بن رہا ہے، گورنمنٹ اس پہ کم سے کم لوگوں کو پیسہ دے. یعنی اکانومی کو بوسٹ کیا جائے تاکہ پبلک سیکٹر کی بجائے پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بوم کرے، لیکن گورنمنٹ کم سے کم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ، یعنی کم سے کم فلاحی کاموں میں پیسہ کم لگانا چاہیے.
اس کا ایک یعنی جو اس کے پیچھے لاجک ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ٹیکس کم کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے گورنمنٹ کے پاس پیسہ بھی کم آتا ہے, تو اس پہ پھر آپ گورنمنٹ کی اسپینڈنگ اگر کم کر دیں تو آپ کو بجٹری جو وہ ہے فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے آپ کا, یعنی سال کا جو آپ کا گورنمنٹ کے پاس اتنے پیسے ہی آئیں گے جتنے اس نے اسپینڈ کرنے ہیں, تو آپ نے جب ٹیکس کم کر دیے تو پیسے آپ کے پاس کم آئیں گے, تو پھر آپ اسپینڈنگ بھی کم کر دیں. تو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کو آپ بوم کرنے دیں, وہاں پہ زیادہ سے زیادہ پیسہ انویسٹ ہوگا, زیادہ سے زیادہ وہاں پہ لوگ کاروبار ان کو ملے گا, روزگار ملے گا. تو اسی طرف آپ فوکس کریں بجائے اس کے کہ آپ گورنمنٹ اسپینڈنگ کرتے رہیں. یعنی جو ایک سوشل ایسپیکٹ ہے ایک گورنمنٹ کا اس کو آپ نے کم کر دیا ہے. آسٹیرٹی میجرز ثاقب ان کو نہیں کہیں گے. آسٹیرٹی میجرز تو اکنامک جب آپ کا ایک ڈاؤن ٹرن ہوتا ہے تو اس میں زیادہ تر لیے جاتے ہیں, لیکن یہ جو ایک چیز آسٹیرٹی میجرز میں ٹیکس کم نہیں کیے جاتے, ٹیکس زیادہ تر بڑھتے ہیں اس میں. تو گورنمنٹ کوشش کرتی ہے کہ وہ ٹیکس زیادہ کرے, لیکن جو یہ والا ایک ماڈل تھا اس میں ٹیکس کم سے کم اکنامکس پالیسی پاکستان میں یوز کی جاتی ہے ایز اے سبسٹیٹیوٹ ٹو کارپوریٹس. مجھے آپ کی کوشچن کی نہیں سمجھ آئی. سر جو یہ اکنامک جو ہے پالیسیز تھی یہ پاکستان میں یوز کی جاتی ہے, جو کارپوریٹس کو سبسڈی دی جاتی ہے کہ انڈسٹری وغیرہ لگائیں اور اپنا جو پروڈکٹس ہیں ان کو سیل کریں. نہیں, یہ جو سبسڈی ہے نا یہ اکنامکس کا ماڈل نہیں ہے, اور سبسڈی جو یعنی جو لبرل اکنامک ماڈل ہے اس کے اندر سبسڈی کو پسند نہیں کیا جاتا. انفیکٹ سبسڈی کو کنڈیم کیا جاتا ہے. جیسے چائنا اب سبسڈی دیتا ہے اپنی کارپوریٹ سیکٹر کو, تو ویسٹرن جو کنٹریز ہیں وہ اس پہ بہت زیادہ اعتراض کرتی ہیں کیونکہ وہ فری مارکیٹ اکانومی کے پرنسپل کے خلاف ہے کہ آپ مارکیٹ کو اکانومی کو فری ہینڈ دے دیں, اس میں گورنمنٹ انٹروین نہ کرے, ٹیکس نہ لگائے لیکن سبسڈی بھی نہ دے. تو یہ سبسڈی والا جو ماڈل ہے یہ ایک گورنمنٹ کی انٹرونشن اس میں زیادہ ہوتی ہے, لیکن جو اکنامکس ہے اس میں گورنمنٹ انٹرونشن کم سے کم ہونی چاہیے. یعنی وہ بزنسز کو زیادہ سے زیادہ وہ کرتے ہیں, آزادی دیتے ہیں, لیکن ان کو بزنسز کو انفیئر مینز کے ذریعے سے کمپٹیشن جیتنے کی صلاحیت نہیں دیتے. یہ جو چائنا یا پاکستان کے اندر جو سبسڈیز دی جاتی ہیں یہ بیسیکلی ایک انفیئر مینز ان کو قرار دیا جاتا ہے, کیونکہ یہ کمپٹیشن کو بیٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اپنی طرف سے پیسہ انجیکٹ کر رہی ہے تاکہ پرائس کنٹرول کی جا سکے. یہ لبرل جو نیو لبرل اکنامکس ہے اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے. پاکستان کی جو زیادہ تر اکنامک ماڈل ہے نا وہ ایک مکسڈ قسم کا سسٹم یہاں پہ بنا ہوا ہے. جب پاکستان کے اندر وہ کیا گیا تھا, نیشنلائز کیا گیا تھا نا کافی زیادہ بینکس کو بھی اور انڈسٹریز کو بھی, تو اس کے بعد اس طرح سے ڈی نیشنلائز نہیں کیا جا سکا. یعنی دیکھیں پی آئی اے, ریلوے وغیرہ یہ گورنمنٹ کے پاس ہیں ابھی بھی, اور بہت ساری ایسی اور بھی کارپوریٹ چیزیں ہیں جو گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں. تو یہ تو ایک مکسڈ قسم کا ماڈل ہے جس میں بہت ساری چیزیں گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو پرائیویٹ بھی ہیں. امریکہ کا جو ماڈل ہے وہاں پہ گورنمنٹ کے پاس بہت کم چیزیں ہیں, شاید بہت ہی جو ایک یعنی اب صحت بھی ہے وہاں پہ تو وہ بھی پرائیویٹائزڈ ہے. وہاں پہ ایون نیوکلیر پاور پلانٹس پرائیویٹائزڈ ہیں. گورنمنٹ یعنی لوگوں کو انویسٹ کرنے کی اجازت دیتی ہے کہ آپ نیوکلیر پاور پلانٹ لگائیں, اس سے بجلی بنائیں اور گورنمنٹ کو سیل کریں. تو یہ اس طرح کے وہاں پہ ایک پرائیویٹ سیکٹر اتنا زیادہ اسٹرانگ ہے. تو پاکستان کے اندر تھوڑا سا ایک مکسڈ قسم کا سسٹم ہے. یہاں پہ تو پرائیویٹ سیکٹر بالکل بھی اسٹرانگ نہیں ہے اور مونوپلیز قائم ہوئی ہوئی ہیں بڑی بڑی کارپوریشنز کی اور بڑے بڑے فیملیز کی. تو یہ ایک آپ اس ماڈل کو آئی ڈونٹ نو کس کا کوئی نیا ہی نام ہونا چاہیے پاکستان کے حوالے سے. اس کے بعد ٹرکل ڈاؤن تھیوری جو ہے وہ اکنامکس کا ایک ماڈل ہے. ٹرکل ڈاؤن جو ہے وہ کیپٹلزم کا بیسیکلی اپنا ہی ایک طرح سے آپ اس کو کہہ لیں کہ لاجک ہے کہ آپ بزنسز کو جب بڑھاتے ہیں تو آہستہ آہستہ خود بخود نیچے کے لوگوں کو بھی پیسہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی جس طرح سے بارش ہوتی ہے تو جو اوپر والے پتے ہوتے ہیں ان کے اوپر زیادہ بارش آئے گی, اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا نیچے والے پتوں کو بھی, تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سب سے نیچے والے پتوں تک بھی وہ پہنچ جائے گی. تو یہ ایک طرح سے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے. سو کیپٹلزم یہ کہتا ہے کہ آپ مارکیٹس کو جب فری ہینڈ دے دیتے ہیں اور انویسٹمنٹ بڑھاتے ہیں تو جب پیسہ آتا ہے تو جب امیروں کے پاس آتا ہے تو غریبوں کے پاس بھی وہاں سے کچھ نہ کچھ پہنچتا ہی رہتا ہے. اور یہ کسی حد تک کامیاب اس لیے ہے, یعنی پریکٹیکل ٹرمز میں اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو یہ کامیاب ہے کیونکہ ملینز آف پیپل ہیو بین لفٹڈ آؤٹ آف پاورٹی ان the last few decades. آپ چائنا کی مثال لیں
تو مور دین 800 ملین پیپل یعنی 80 سے 1 ارب کے درمیان کے لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے وہ ان کو نکالا گیا ہے، اور وہ یہی اکنامک سسٹمز ہیں، نیو لبرل اکنامکس ماڈل ہیں، فری مارکیٹ اکانومی ہے، کیپٹلسٹ اکانومی ہے. اسی طرح انڈیا کی جب آپ بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی کروڑوں لوگوں کو پچھلے چند سالوں میں غربت کی لکیر سے اوپر لے کے آیا گیا ہے، اور وہ بھی ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ بھی آپ اس کو کہیں گے. سو یہ کیپٹلزم کا یہ ایک طرح سے یہ اصول ہے، اور یہ ریگنامکس کے اندر اس کو بہت زیادہ ایک بنیادی حیثیت حاصل تھی. اس میں پھر تھوڑا بہت جو کرٹیسزم اس پہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ انکم انیکوالٹی، اور وہ کیپٹلزم کے اندر آتی ہی ہے. جب آپ نے ٹیکس کم کر دیا، انویسٹمنٹ بڑھا دی، کاروبار بہت زیادہ بڑھ گیا، تو پھر بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو بہت ہی زیادہ پروفٹ مل رہا ہوگا، وہ بہت زیادہ امیر ہو رہے ہوں گے، اور بہت سارے ایسے ہوں گے جن کو پروفٹ بالکل نہیں مل رہا ہوگا، تو وہ غربت سے غریب سے غریب. اب یہاں پہ جو اصل میں جو سچی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی اکانومی کسی ملک کی بڑھتی ہے کیپٹلزم کے انڈر، تو جو غریب ہوتا ہے وہ بھی اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے. ایبسولوٹ ٹرمز کے اندر وہ پہلے سے بہتر ہو جاتا ہے. پاکستان کی اگر آپ مثال لے لیں تو 2001 کے بعد پاکستان کے اندر کافی حد تک مارکیٹ ریفارمز کی گئی تھی، مارکیٹ لبرلائز کی گئی تھی، پرائیویٹ سیکٹر کو بہت زیادہ موقع دیا گیا تھا. تو آپ اندازہ کریں کہ 2001 سے پہلے کتنے لوگ تھے جو موٹر سائیکل گاڑی افورڈ کرتے تھے، لیکن ابھی کتنے لوگ ہیں جو موٹر سائیکل، آپ کو سائیکل اب نظر ہی بہت کم نظر آتی ہے. ابھی یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے اس میں آپ لوگ پھر کچھ نہ کچھ سائیکل استعمال کر رہے ہیں، ادروائز ہر بندہ موٹر سائیکل پہ آ گیا تھا. تو ایک ایبسولوٹ ٹرمز کے اندر آپ جب دیکھتے ہیں تو غربت کم ہوتی ہے، لیکن جب آپ ریلیٹیو ٹرمز کے حساب سے دیکھتے ہیں تو انیکوالٹی ضرور بڑھ جاتی ہے کہ جو موٹر سائیکل والا ہے وہ موٹر سائیکل تک پہنچا ہے، لیکن جو پہلے گاڑی والا تھا اب اس وقت اس کے پاس 5-6 گاڑی ہیں. تو اس طریقے سے انیکوالٹی کا چکر ضرور ہو جاتا ہے، لیکن ایبسولوٹ ٹرمز کے اندر انکم جنریٹ ہوتی ہے، لوگوں کو ضرور فائدہ ہوتا ہے. تو یہ ایک کرٹیسزم بہرحال ہے انیکوالٹی کے حوالے سے کہ جو غریب ہوتا ہے اس کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا، لیکن امیر کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے کیپٹلسٹ اکانومی کے اندر. تو یہ کچھ پرنسپلز تھے ریگنامکس کے حوالے سے، ان کو آپ نے دیکھ لینا ہے. یہ تھوڑا مشکل کوشچن ہے کیونکہ اس میں جو اکنامک سسٹمز ہیں ان کو یاد کرنا، اور یہ تھوڑا اکانومی آپ کو اگر آپ کا یہ سبجیکٹ ہو تب بھی آپ اس کو تھوڑا اچھے سے کر سکتے ہیں، ادروائز اس کو بہت چیزیں بھول جاتی ہیں کہ مانیٹری پالیسی کیا ہوتی ہے، انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں تو پھر کیا مانیٹری پالیسی کے اوپر فرق پڑتا ہے، اگر آپ انٹرسٹ ریٹ کم کر دیں تو پھر کیا ہوتا ہے، فسکل پالیسی کیا ہوتی ہے، یہ چیزیں تھوڑا سا یہ مشکل ہوتی ہیں. اس کے بعد 1980s اور 1990s کے اندر کچھ جو ایونٹس تھے وہ میں نے لکھ دیے ہیں، ان کو آپ تھوڑا سا دیکھ لیں گے تو آپ کو تھوڑا بہت ایک ہسٹری کا چھوٹے چھوٹے جو ایونٹس تھے ان کا پتہ چل جائے گا. ایک اس میں جو اینڈ آف کولڈ وار تھی 1990s کے اندر، گلف وار تھی جس میں آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم کیا گیا تھا امریکہ اور اس کے الائز کی طرف سے، جس میں عراق کو کویت سے نکالا گیا تھا، صدام حسین نے کویت کو انویڈ کیا تھا. سو اس کے اگینسٹ یہ آپریشن کیا گیا تھا. اور اس کے علاوہ پریزیڈنٹ بل کلنٹن کی امپیچمنٹ ہوئی تھی. بل کلنٹن کا ایک افیئر تھا اپنی ایک جو ان کے وائٹ ہاؤس کے اندر ایڈ تھیں ان کے ساتھ، اور مونیکا لیونسکی ان کا نام تھا. سو اس پہ جھوٹ بولنے پہ پریزیڈنٹ بل کلنٹن کو امپیچ کیا گیا تھا. ان کو ریموو نہیں کیا گیا تھا لیکن ہاؤس کے اندر وہ امپیچ ضرور ہوئے تھے. اس کے بعد سلیبس کے حوالے سے جب آپ دیکھتے ہیں تو یو ایس کا ایک رول ہے یو این کے اندر کہ وہ کیا رول پلے کرتا ہے یو این کے اندر. یہ ایک تھوڑا سا ایک براڈر کانٹیکسٹ میں آپ اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں گے، ورنہ اس کا بھی ڈائریکٹلی کوشچن نہیں آتا، لیکن آپ کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ ضرور ہونا چاہیے کہ یو ایس جو ہے وہ ایک سپر پاور کے حوالے سے اس نے کیا، جو اس وقت کا لبرل ورلڈ آرڈر ہے وہ کس طرح سے سسٹین کر رہا ہے، وہ یو ایس کی سپورٹ سے سسٹین کر رہا ہے. اور وہ بنانے والا کون تھا، وہ بھی یو ایس ہی تھا. یو ایس نے ہی یو این کی بنیاد رکھی تھی، یو این کو سپورٹ کیا تھا. اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ لیگ آف نیشنز کی مثال ہے تو لیگ آف نیشنز ایک وجہ، بہت بڑی وجہ اس کے ناکام ہونے کی یہ بھی تھی کہ یو ایس اس کا حصہ نہیں بنا تھا. جب کانگریس نے ریٹیفائی کرنے سے انکار کر دیا تھا ٹریٹی آف ورسائے کو، تو یو ایس جو ہے وہ اس کی ایبسنس کی وجہ سے لیگ آف نیشنز مکمل طور پر فیل ہو گئی تھی. لیکن اس کے اپوزٹ اگر آپ یونائٹڈ نیشنز کو دیکھتے ہیں تو یو این نے کافی ایکٹیو رول پلے کیا ہے دنیا کے اندر، خاص طور پہ کچھ خاص اسپیشلائزڈ ایجنسیز جو یو این کی ہیں انہوں نے پاورٹی ریڈکشن کے لیے بہت کام کیا ہے. یونیسیف جیسی جو
آرگنائزیشن ہے UN کی, اس نے بچوں کے لیے کافی زیادہ کام کیا ہے. تو اس طرح کی کچھ خاص آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے کافی رول پلے کیا ہے, اور وہ US کی ایک طرح سے آپ پیٹرنیج کے حوالے سے اس کو دیکھیں گے, کیونکہ اس کے بغیر یہ چیز نہیں ہو سکتی. سب سے بڑا جو ڈونر ہے وہ بھی US ہے UN کا, اور جو سب سے زیادہ سپورٹ ہے UN کے اس کو قائم رکھنے میں اور اس کے جو کافی زیادہ چیزیں ہیں اس کو انفورس کروانے میں, وہ بھی UN کی ہیں. اب اس پہ کچھ کنٹروورسیز بھی ہیں, بہرحال ایک جو رول ہے UN کا اس میں US کی ایک اہمیت اپنی جگہ پہ موجود ہے. اگر آپ سٹارٹنگ سے دیکھتے ہیں تو UN کی کریشن میں ہی جو پریزیڈنٹ فرینکلن ڈی روزویلٹ اور اس کے بعد ہیری ایس ٹرومین, ان کا بہت بڑا کردار تھا. ونسٹن چرچل بھی اوبویسلی اس میں شامل تھے. سو ورلڈ وار 2 کے بعد ایک جسٹ ورلڈ آرڈر کے طور پہ اس چیز کو کرنے والے US کے ہی لوگ تھے. اس کے بعد فائنینشیل کنٹریبیوشنز کے اندر بہت زیادہ بجٹری جو ہیں وہ کنٹریبیوشنز US کی ہی ہیں, اور پیس کیپنگ اور سیکیورٹی کے حوالے سے جب بھی کوئی ایشوز ہوتے ہیں تو اس نے بھی US نے بچوں کے لیے کیا کیا ہے, یونیسیف جو ہے وہ بچوں کا ایک ادارہ ہے UN کے انڈر, اس کی میں مثال دے رہا تھا. اور ڈپلومیسی کے حوالے سے بھی اگر آپ گلوبل ایشوز پہ آپ دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہیومن رائٹس کے حوالے سے, کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو UN کے اندر US کا رول ہے وہ کافی حد تک ایکٹیو ہوتا ہے. پیرس پیس ایگریمنٹ کے حوالے سے جب آپ دیکھتے ہیں تو پریزیڈنٹ اوباما کے دور میں 2016 میں پیرس پیس اکارڈ ہوا, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ جب آئے تو انہوں نے اس چیز سے ودرا کیا, لیکن دوبارہ جب بائیڈن آئے تو انہوں نے پھر کہا کہ ہم اس کا حصہ بنیں گے, اور اس کو ریٹیفائی کرنے کے لیے انہوں نے بھی اظہار کیا اپنی یعنی ولنگ تھے وہ. سو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایڈمنسٹریشن کے چینج ہونے سے UN کے اندر US کا رول میں فرق ضرور پڑتا ہے, لیکن جو اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں اوور آل وہ US اس میں کنٹریبیوٹ ضرور کرتا ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ تھوڑا سا کرٹیسزم کی بات کرتے ہیں تو US کا ایک ڈس ریگارڈ آپ کو ملتا ہے UN کے لیے. جب بھی US کے اپنے انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے تو وہ UN کو سائڈ پہ کر دیتا ہے. ویٹو پاور US کے پاس موجود ہے, اور اسرائیل کے حوالے سے جب بھی کوئی اس میں ہوتی ہے بات تو اس کو بھی US ویٹو کر دیتا ہے. کبھی بھی جو اس کا ایسی چیزیں ہوں جو US یا اسرائیل کے انٹرسٹ کے خلاف ہوں تو وہ اس کو ویٹو کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد عراق وار ہوئی 2003 کے اندر, تو UN کی جو سیکیورٹی کاؤنسل تھی اور جنرل اسمبلی نے اس چیز کو انکار کر دیا تھا کہ عراق وار کے اوپر جو حملہ ہے عراق کے اوپر اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا, UN نے اس کی اجازت نہیں دی تھی. لیکن اس کے باوجود US نے اپنے الائز کے ساتھ مل کے, خاص طور پہ برٹن کے ساتھ مل کے عراق پہ اٹیک کیا, اور اس اٹیک کے نتیجے میں پھر جو تباہی ہوئی پوری مڈل ایسٹ اس کی لپیٹ میں آیا, لیکن اس کو بھی US نے ڈسریگارڈ کیا. اور اس کے علاوہ کچھ ایسے وار کرائمز کی جب بات آتی ہے تو اس میں بھی UN کو ڈسریگارڈ کرتا ہے. سو کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں US نے کافی اچھا رول پلے کیا ہے, لیکن بہت ساری ایسی بھی ہیں جس میں UN کو اس طریقے سے اہمیت نہیں دی گئی. اس کے بعد US کے جو کنسرنز ہیں وہ دیکھتے ہیں ہم کہ US کے ایک کیا یعنی انٹرنیشنل لیول پہ کنسرنز کیا کیا ہیں, کیوں US کو کیا چیزیں ایسی ہیں جو اس کو ایز اے انٹرنیشنل لیڈر زیادہ کنسرن کرتی ہیں کہ وہ کیوں اتنا زیادہ انوالو ہوتا ہے ایک پوری دنیا کے حوالے سے. اب آپ کیونکہ US ہسٹری پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اوبیسلی US کے پرسپیکٹیو کو دیکھنا ہے کہ US کس طریقے سے ان چیزوں کو دیکھتا ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ پاکستان کس طریقے سے US کو دیکھتا ہے. جو یہ والی چیزیں ہیں اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ US آپ نے ایک طرح سے US سٹیزن کے طور پہ سمجھنا ہے اس چیز کو, کہ اگر آپ US کے سٹیزن ہیں تو آپ اپنے ملک کے حساب سے چیزوں کو, چاہے غلط بھی ہوں گی تو آپ ٹھیک ہی کہیں گے. تو اس طریقے سے ان چیزوں کو کچھ تھوڑا سا آپ نے سمجھنا ہے. جہاں پہ آپ سے کریٹیک مانگی جائے گی, انالیسز مانگا جائے گا, تب آپ نے پورا دونوں طرف سائڈس دینی ہے. لیکن بہت ساری چیزوں میں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے, خاص طور پہ یہ جو کنسرنز ہیں US کے, وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ وہ US کے پرسپیکٹیو سے کیا ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز نیشنل سیکیورٹی ہے, اور ٹیررزم کے حوالے سے بھی ریسنٹلی بہت زیادہ US کے کنسرن ہے, خاص طور پہ 9/11 کے بعد, کیونکہ 9/11 US کی ہسٹری کے اندر ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ واقعہ تھا. اس طرح کا اٹیک اس سے پہلے کبھی US میں نہیں ہوا تھا. سو ٹیررزم کو بہت ہی سیریس لیا جاتا ہے, اور نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے US کا ایک بہت ہی زیادہ کنسرن ہے انٹرنیشنل لیول پہ. اور کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس میں US بہت زیادہ انوالو ہوتا ہے, چاہے وہ کسی بھی ملک کے اندر ہو. افغانستان کے اندر US آیا ہوا ہے, مڈل ایسٹ کے اندر US پہنچا ہوا ہے. تو جہاں جہاں پہ بھی US کو یہ لگتا ہے کہ ٹیررزم ہو سکتا ہے تو وہ کوشش یہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ٹیررسٹس کو روکا جا سکے, تاکہ وہ
اگین کنسرن یو ایس کا یہی ہوتا ہے کہ اگر ٹیررزم پھیلے گا تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو ایس تک بھی پہنچ جائے گا, تو وہ ایک طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سٹارٹ کے اندر ہی روک لیا جائے. اس کے بعد نیوکلیئر پرولیفریشن کے حوالے سے یو ایس کا ایک بہت بڑا کنسرن ہے, اور اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر ڈالا جاتا ہے. پاکستان کے اوپر بھی کئی دفعہ پریشر ڈالا جاتا ہے اس کے حوالے سے, اور باقی ملکوں کے اوپر بھی, خاص طور پہ ایران کے حوالے سے جب آپ دیکھتے ہیں JCPOA ہوا, تو یو ایس کا یہ کنسرن ہے کہ جو نیوکلیئر ویپنز ہیں یہ اسپریڈ نہیں ہونے چاہیے, یہ کم سے کم ملکوں کے پاس رہنے چاہیے تاکہ یہ ٹیکنالوجی کبھی کسی ایسے ہاتھ میں نہ لگ جائے جو اس کو غلط استعمال کر سکے. سو یہ ایک اس میں یو ایس ہمیشہ ایکٹیولی انوالو رہتا ہے, وہ نیگوسیشنز بھی کرتا ہے, وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ, ایکٹرز کے ساتھ, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ ڈپلومیٹک کیسے بھی انوالو ہوتا ہے, ٹریٹیز بھی سائن کرتا ہے تاکہ ایک جو نیوکلیئر کیپیبلٹیز ہیں دوسرے ملکوں کی ان کو روکا جا سکے. اس کے بعد یو ایس کا ایک کنسرن یہ بھی ہے کہ جو گلوبل اکانومی ہے اور جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے اس کو جاری رہنا چاہیے. یو ایس ہمیشہ سے یہی کہتا ہے کہ فری ٹریڈ ہونی چاہیے, پوری دنیا میں ٹریڈ کی آزادی ہونی چاہیے. ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو گلوبل اکانومی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیں ڈفرینٹ اقدامات کرتے رہنا چاہیے. انرجی کی جہاں جہاں سے سپلائیز ہو رہی ہیں وہ روٹس اوپن رہنے چاہیے, جو میری ٹائم ٹریڈ روٹس ہیں ان کو اوپن رہنے چاہیے تاکہ کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی ملک ایسا نہ ہو کہ گلوبل اکانومی کو چوک کر سکے. جیسے سویز کنال ہو گیا فار ایگزامپل, یا جو مڈل ایسٹ سے جو آئل کا فلو ہے وہ ہو گیا, یا جو ایشیا پیسیفک کی چائنا کے ساتھ جو ساؤتھ چائنا سی خاص طور پہ وہ جو ٹریڈ روٹس ہیں اس کو یو ایس ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اوپن رہیں اور سب کے لیے ایک مواقع موجود رہیں, کیونکہ یو ایس اپنی اکانومی کو اپنی سیکیورٹی کے ساتھ لنک کرتا ہے اور گلوبل اکانومی کو اپنی اکانومی اور سیکیورٹی کے ساتھ بھی لنک کرتا ہے. اس کے بعد کلائمیٹ چینج کے حوالے سے یو ایس کا ایک کنسرن ریسنٹلی بہت زیادہ آ رہا ہے سامنے, کیونکہ یو ایس اپنے آپ کو گلوبل لیڈر کے طور پہ مانتا ہے. تو یہ آئیڈینٹی کی ایک چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایشو ہے تو ہمیں ریزالو کرنا چاہیے اس کو مل کے, اور ہمیں اس کو لیڈ کرنا چاہیے. تو کلائمیٹ چینج ریسنٹلی ایک بہت زیادہ یو ایس کے کنسرنس کے اندر شامل ہو چکا ہوا ہے. اس کے بعد ہیومن رائٹس اور ڈیموکریسی ایک ایسا کنسرن ہے جس کے اوپر یو ایس کافی زیادہ اقدامات اٹھا چکا ہوا ہے. مڈل ایسٹ کے اندر کافی زیادہ آپریشنز کیے گئے, رجیم چینج بھی کوشش کئی دفعہ کی جاتی ہے. افغانستان کے اندر بھی ویمن رائٹس کے حوالے سے یو ایس کا ایک کنسرن ہمیشہ رہا ہے, اور باقی دنیا میں بھی اگر ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہوتی ہیں تو یو ایس اس کے اوپر اکثر کافی زیادہ ایک کنسرن شو کرتا ہے. اب اس میں آپ ضرور دیکھیں گے کہ ہیومن رائٹس وائلیشنز جب یو ایس کے اپنے الائز کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کو نہیں روکا جاتا, لیکن جب یو ایس کے مخالف لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. یہ ٹھیک ہے, نیشنل انٹرسٹ کے اندر بالکل اس طرح سے یہ چیز ہوتی ہے, لیکن بہرحال یو ایس اس کو اپنی پالیسی کا ایسا ضرور سمجھتا ہے کہ ڈیموکریسی پوری دنیا کے اندر ہونی چاہیے, اور کوئی بھی ایسی ڈیموکریٹک کنٹری نہ ہو جو کہ انڈر پریشر ہو, جس کو یعنی جس کو تھریٹ ہو. تو اگر کسی ڈیموکریٹک کنٹری کو تھریٹ ہے تو وہ یو ایس اس کو ایک طرح سے کوشش کرتا ہے کہ اس کو اس کی ہیلپ کر سکے, اور اس کو ڈیموکریسی کے حوالے سے کوئی پرابلمس نہیں ہونی چاہیے. جی آپ نے کہا جی یو ایس دین وائی سپورٹ یو ایس سپورٹ کرتا ہے اسرائیل کو. میں نے آپ کو کہا کہ نیشنل انٹرسٹ کے حوالے سے بہت ساری چیزوں میں یو ایس ایک ہیپوکریسی دکھا جاتا ہے کہ ایک طرف یوکرین وار جو ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے کہ جی وہاں پہ ہیومینیٹیرین کرائسس ہے ہو رہی ہے, اور وہ مڈل ایسٹ کو نہیں سمجھا جا رہا, اور عراق کو تباہ کر دیا. لیکن دوسری طرف اگر اسرائیل کے حوالے سے بات آتی ہے تو وہ پھر اس پہ ان کو یعنی سمجھ نہیں آتی. تو یہ نیشنل انٹرسٹ کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں, یہ ریئلسٹ پالیٹکس ہے کہ جہاں پہ صحیح غلط نہیں دیکھا جاتا, اپنے انٹرسٹ دیکھے جاتے ہیں. ڈیموکریسی بھی اس وقت اچھی ہے جب وہ آپ کے مفاد میں ہے, اور ہیومن رائٹس بھی اس وقت اچھے ہیں جب آپ کے مفاد میں ہے, لیکن جب وہ آپ کے خلاف کوئی بات جا رہی ہو تو پھر ان کو آپ دبا دیں تو وہی بہتر ہے. یعنی ایک پاور کے حساب سے یہ چیزیں پھر کی جاتی ہیں. سو یہ انٹرسٹ ہوتے ہیں ہر ملک کے جو جس کے اوپر پھر وہ بہت ساری چیزوں کو اوپر نیچے کر لیتے ہیں کہ مطلب دیکھ لیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یار اس چیز کو زیادہ ہائی لائٹ نہ کیا جائے. جس طرح اب اسرائیل ہے تو اب اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف, لیکن دوسری طرف جو بیچارے پیلسٹینینز ہیں ان کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی ویسٹ کی طرف سے. تو یہ ہپوکریسی ہے جو ویسٹ ہمیشہ سے یہ دکھاتا ہے. بہرحال اس کے بعد گلوبل ہیلتھ اور پینڈیمکس کے حوالے سے بھی یو ایس کا ایک ہمیشہ سے کنسرن رہا ہے, کیونکہ یہ ایک گلوبل سیکیورٹی کا معاملہ ہے اور یو ایس اپنے آپ کو گلوبل ہیجمن گلوبل لیڈر کے طور پہ دیکھتا ہے. تو وہ ہمیشہ یہی کوشش کرتا ہے کہ گلوبل ہیلتھ کے ایشوز کے حوالے سے یو ایس ہمیشہ اس پہ اپنا وہ یعنی پیسہ بھی بہت لگاتے ہیں, بلینز آف ڈالرز وہ خرچ کرتے ہیں. ایبولا وائرس کی جب ایک افریقہ کے اندر
خطرہ ہوا تھا تو یو ایس نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا تھا, اور اس کو کنٹین کرنے کے لیے, اس کو ریزالو ایشو کو کرنے کے لیے یو ایس نے واقعی بہت زیادہ کام کیا تھا, بہت خرچہ کیا تھا تاکہ اس وائرس کو کم کیا جا سکے. اسی طرح ایچ آئی وی اور ایڈز کے حوالے سے جب زیادہ خطرہ ہوا تھا پھیلنے کا, تو اس پہ بھی یو ایس نے بہت ہی زیادہ ایفرٹ کر کے اور کافی ریسرچ اور اپنی کمپنیز کو لگا کے, گورنمنٹ کی طرف سے بھی فنڈنگ کر کے اس کو بھی کنٹرول کیا تھا. اور کووڈ کے حوالے سے بھی جب بات ہوئی تو ویکسینیشنز ڈیولپ کرنے میں یو ایس کی جو ویکسینز تھیں آپ کو پتہ ہی ہے وہ سب سے بیسٹ تھیں. سو یہ ایک یو ایس کا ایک ہمیشہ سے کنسرن رہا ہے کہ دنیا کے اندر پیس اور سیکیورٹی رہے گی تو اکانومی چلتی رہے گی, اور اکانومی چلتی رہے گی تو یو ایس کا سسٹم چلتا رہے گا. سو ایک یہ بھی ایک اکانومی کے ساتھ اس کو لنک آپ کر سکتے ہیں. پھر ریجنل سیکیورٹی کے حوالے سے بھی یو ایس کا ہمیشہ سے رہا ہے کہ کانفلکٹس کسی بھی ریجن کے اندر اگر ایرپٹ ہو رہے ہیں تو وہ نیشنل لیول پہ تو رہیں لیکن انٹرنیشنل لیول پہ نہ بنے. فار ایگزامپل اگر انڈیا اور پاکستان کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں تو کیونکہ دونوں ملکوں کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں, تو جب بھی دونوں ملکوں کے درمیان میں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو فوراً یو ایس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ڈی ایسکیلیٹ کیا جا سکے, جو ٹینشنز ہیں ان کو کم کیا جا سکے پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں, کیونکہ وہ ریجنل اسٹیبلٹی کے حوالے سے ایک چیز ہے, پوری کا پورا ریجن اس سے اثر انداز ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں, اور اگر پورا ریجن امپیکٹ ہوتا ہے تو وہ یو ایس کے لیے بھی ایک خطرہ اس کو یو ایس سمجھتا ہے. پھر سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے بھی یو ایس کا بھی کافی زیادہ ایک سامنے آیا ہے, اور سائبر سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ انٹلیکچوئل پراپرٹی تھیفٹ کے حوالے سے بھی یو ایس نے کافی زیادہ ابھی پچھلے کچھ عرصے میں کیمپینز کی ہیں, خاص طور پہ چائنا کے حوالے سے. اب اس کے اندر ایک کنسرن بھی ہے یو ایس کا, لیکن ساتھ ایک پاور پالیٹکس بھی ہے کہ چائنا کو ایک کافی زیادہ کنڈیم کیا جاتا ہے کہ وہ جو بھی یعنی انوویشنز جو یو ایس کی ہیں, انوینشنز جو یو ایس کی ہیں ان کو چوری کیا جاتا ہے, ڈیزائنز کو چوری کر لیا جاتا ہے, انٹلیکچوئل پراپرٹی یعنی جو بھی کریٹو چیزیں ہیں چائنا ان کو چوری کر کے اپنی چیزیں کاپی بنا لیتا ہے. تو یہ ایک سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے بھی, انفارمیشن وارفیئر کے حوالے سے کہ جو سوشل میڈیا کو یو ایس کی ڈیموکریسی کو انڈرمائن کرنے کے لیے کبھی استعمال نہ کیا جائے. سو یہ بھی کچھ عرصے میں ایک کنسرن ابھی ایڈ ہوا ہے پچھلے کچھ, خاص طور پہ یہ جو الیکشنز ہوئے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بعد جو بائیڈن کے, تو اس میں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو الیکشن تھا اس کے اندر خاص طور پہ رشین انوالومنٹ کا بھی بہت زیادہ ایک ذکر تھا. تو اس کے بعد پھر کافی ایک یہ کنسرن یو ایس نے ایک طرح سے کرنا شروع کیا ہے. پھر ساتھ ساتھ جو یو ایس کا ایک یہ بھی کنسرن ہے کہ جو اس کی الائنسز ہیں اور جو دنیا میں اس کی الائز ہیں اس کے ساتھ بھی وہ ہمیشہ سے کھڑا رہے اور وہ بھی پروٹیکٹڈ رہے. یعنی یورپ کے اندر اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو یو ایس اس کو اپنے ایک طرح سے الائی کے طور پہ لیتا ہے اور اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اگر اسی طرح جاپان کو کوئی تھریٹ ہوگا تو اس میں بھی یو ایس کا ایک میجر کنسرن شامل ہوگا. یو ایس چائنا رائیولری اور یو ایس رشیا رائیولری وہ میں آپ کو ریکارڈڈ لیکچر سینڈ کروں گا, کیونکہ اس میں نے ذرا زیادہ ڈیٹیل میں چیزیں پڑھائی ہوئی ہیں. تو یہ دو لیکچرز خاص طور پہ یو ایس رشیا کے جو ریلیشنز ہیں اس میں کافی زیادہ چیزیں ہیں اور ریکارڈڈ لیکچرز کے اندر موجود ہیں. اور وار اینڈ ٹیرر کے حوالے سے چیزیں بھی ایک اس میں ہاں یو ایس رشیا ریلیشنز کا میں آپ کو سینڈ ابھی وہ میں ایڈ کر دوں گا, اور یو ایس چائنا کے حوالے سے بھی وہ میں آپ کو وہ بھی ابھی ایڈ کر دوں گا. اور ایک ٹاپک کون سا تھا اس میں, یو ایس ایز اے گلوبل لیڈر میں نے آپ کو اس لیے نہیں پڑھایا کیونکہ وہ ساری کی ساری وہی چیزیں ہیں جو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں, صرف ہیڈنگز کا فرق ہے. کچھ یہ جو کوشچن میں نے اس طرح کی ایڈ کیے ہیں آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ چیزیں ساری کی ساری وہی ہیں, صرف آپ نے ہیڈنگز دوبارہ لکھ لینی ہوتی ہیں. تو یہ آپ کو تھوڑا سا اس کو ماڈیفائی کرنا ہوتا ہے کہ ایک کوشچن اگر گلوبل لیڈر کے حوالے سے آ گیا ہے تو آپ نے اس کو کس طریقے سے تھوڑا سا لکھنا ہے, اور اگر کنسرنز کے حوالے سے آ گیا تو وہ بھی تقریباً ساری چیزیں وہی ہیں, صرف اس میں آپ نے ہیڈنگز تھوڑی سی ڈفرینٹ کرنی ہوں گی, اور کوئی اتنا زیادہ خاص فرق نہیں ہے. جو افغانستان کا ایشو ہے وہ آپ آلریڈی اس کے اندر کرنٹ افیئرس کے اندر ضرور کور کریں گے صحیح. یو ایس ہسٹری کے حوالے سے اب اس کی اتنی زیادہ سگنیفیکینس نہیں ہے, خاص طور پہ جو وڈرال کا معاملہ ہے وہ اس کو آپ ایک ریجنل لیول پہ کرنٹ افیئرس کے حوالے سے تھوڑا زیادہ ڈیٹیل میں کریں گے. سو جو میجر ٹاپکس تھے یو ایس ہسٹری کے حوالے سے وہ ہم نے کور کر لیے ہیں. باقی دو میں نے آپ کو ریکارڈڈ لیکچرز دے دینے ہیں, اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کسی ٹاپک کے حوالے سے کوئی پرابلم ہو, کوئی آپ چیز سمجھ نہیں ہو, تو وہ پھر آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں.
یو ایس ہسٹری کو ہم یہاں پہ کنکلوڈ کریں گے, اور اس کے حوالے سے اگر آپ کو کچھ ایشوز ہیں, کوئی سوال آپ نے پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سر جی جی سر مینیفیسٹو کا آپ نے ذکر کیا تھا کہ ہمیں وہ مینیفیسٹو کو تھوڑا سا ریڈ کرنا چاہیے سی ایس کی تیاری میں. کس کے مینیفیسٹو کو؟ نکسن کا تھا, نکسن, پریزیڈنٹ نکسن. نہیں نہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے. واٹر گیٹ اسکینڈل جو ہے نا وہ ایک اس کو آپ نے پریپیئر کرنا ہے, لیکن جو مینیفیسٹو ہے وہ کوئی خاص اس میں ایسی چیز نہیں ہے. یہ بہت زیادہ مینیفیسٹو, ہر کیمپین کا ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے. آپ کو جو اس وقت چل رہی ہے نا, مثلاً ابھی جو الیکشن 2024 کے اندر ہونے ہیں ٹرمپ اور بائیڈن کے, اس کو آپ دیکھ لیجیے گا, اور وہ بھی سمری کے اندر کہ بائیڈن کا کیا مینیفیسٹو ہے اور ٹرمپ کا کیا مینیفیسٹو ہے, تو وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے. لیکن جو آپ کے پاسٹ کے جو پریزیڈنٹس ہیں ان کا بہت زیادہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی, کبھی پیپر میں آئے بھی نہیں ہے. اوکے سر. ایویلویشن ٹیسٹ, جی داؤد میں کرتا ہوں. آپ مجھے اگر کوئی کوشچن آپ نے لکھا ہے وہ آپ سینڈ کر سکتے ہیں. کوئی اگر آپ پاسٹ پیپرز میں سے کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں, اور اگر آپ نے میرے سے کوئی کوشچن لینا ہو تو وہ بھی آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں. لیکن یہ انڈیویجول بیس پہ ہی ہے. اگر آپ جو مجھے اس پہ سینڈ کرے گا میسج کہ سر مجھے کوئی ٹاپک دیں, تو وہ پھر میں اس کو اس پہ کر کے ایویلویٹ کر کے, یہ ٹاپک میرے سے لینا ہے وہ بھی سینڈ کر دوں گا, خود سے کر کے اگر کرنی ہے تو پھر آپ مجھے میسج کر دیجیے گا واٹس. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر یہ اسرائیل فلسطین کے بارے میں کوئی مطلب کرنٹ افیئر کے حوالے سے سر مطلب ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ, مطلب اور یہ کیا کس وجہ سے یار, وجہ کیا ہے سر ان کی؟ ایک تو اچھا, سر اس جو کا لینڈ جی 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 مطلب ایک تو مطلب سر مین مسئلہ لینڈ ہے نا سر, کہ مطلب وہ ایک کلیم کرتے کہ یہ ہمارے اور یہ کرتے ہیں. اور سر اور اس میں مطلب کیا افیکٹ ہو سکتے ہیں, آپ کچھ بتا سکتے ہیں سر؟ دیکھیں, یہ جو پیلسٹائن کا ایشو ہے نا, یہ تو آپ نے کور کرنا سٹارٹ کرنا ہے 1918 سے, جو کہ بالفور ڈیکلیریشن سے آپ سٹارٹ کریں گے. آرتھر بالفور یو کے فورن منسٹر تھے, جنہوں نے لارڈ روتھسچائلڈ کے کو ایک لیٹر لکھا تھا جس کو بالفور ڈیکلیریشن کہا جاتا ہے, اور اس میں انہوں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ ایک پیلسٹائن کے اندر ایک یعنی عرب لینڈ کے اندر ہم ایک جیوش اسٹیٹ کو بنائیں گے. تو ایک یہ پرابلم آپ نے وہاں سے اس کو اسٹڈی کرنا ہے. ورلڈ وار 1 کے بعد یہ کچھ ٹیریٹریز تھیں جس کو جو کچھ برٹن کے پاس تھیں مڈل ایسٹ کے اندر, کچھ فرانس کے پاس تھیں, اور کچھ آٹومن امپائر کے پاس جو پہلے سے تھیں وہ ختم ہو گئی تھی. تو یہ 2-3 ملکوں نے آپس میں ڈیوائڈ کر لی تھی. ان کو میرے خیال میں مینڈیٹس کہا جاتا تھا, برٹن مینڈیٹس اور فرینچ مینڈیٹس. تو سر 1947 کے اندر جو ہے وہ یہ ایک سیٹلنگ سٹارٹ ہو گئی. جب جوش پرابلم سٹارٹ ہوئی جرمنی کے اندر, تو وہاں سے پھر برٹن نے یہ وہاں سے سیٹلرز کو وہاں پہ پیلسٹائن کے اندر آباد کاری شروع کر دی. اور پہلی وار ہوئی 1948 کے اندر, پھر 56 کے اندر وار ہوئی, پھر 67 کے اندر وار ہوئی, پھر 73. یہ چاروں وارز آپ پڑھ لیں گے کہ اس میں کیا ہوا تھا. اور اس کے بعد پھر جیوش سیٹلمنٹس کا اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے کہ جیوز جو پیلسٹائن کے اندر آپ دیکھیں نا میپ کے اندر 3 ڈفرنٹ ریجنز ہیں. ایک غزہ اسٹرپ ہے جو کہ سمندر والی سائڈ پہ ہے, درمیان میں اسرائیل ہے, اور رائٹ سائڈ پہ جارڈن کے ساتھ ویسٹ بینک ہے. بالکل جی, تو اب اسرائیل نے کیا کیا ہے کہ وہاں پہ سیٹلمنٹس سٹارٹ کر دیے. ویسٹ بینک کا جو ایریا تھا وہ PLO کے انڈر تھا, پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن. اس کے جو اختیار میں چیزیں تھیں وہاں پہ بھی ایک چھوٹی چھوٹی کالونیز اسرائیل نے بنانی شروع کر دی, اور ان کالونیز کے اندر وہاں پہ یعنی ایک پورا ریجن جو ہے وہ ویسٹ بینک کے اندر اسرائیلی سیٹلمنٹ کا بنا دیا. پھر تھوڑے گیپ چھوڑ کے پھر بنا دیا. پھر تو انہوں نے جو ویسٹ بینک ہے نا اس کو ایک طرح سے ایک جال بچھا دیا وہاں پہ اسرائیلی سیٹلمنٹس کا. تو وہاں پہ اب جو ڈسپیوٹ ہے اس کا حل نکالنا بہت ہی مشکل ہو چکا ہے. یعنی انہوں نے اتنا زیادہ وہاں پہ سیٹلمنٹس کر دیے ہیں کہ ویسٹ بینک ہے تو PLO کے انڈر, لیکن اس میں جیوش سیٹلمنٹس بہت ہی زیادہ ہیں, اور یہی کام وہ غزہ والی سائڈ پہ بھی کر رہے ہیں. تو یہ ایک طرح سے وہ کالونائزیشن ہے, یہ ایک نیو کالونائزیشن اس کو کہیں گے آپ.
اس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہے. اور ساتھ ہی آپ نے اس کے اندر یہ اینگل بھی دیکھنا ہے کہ اس وقت نارملائزیشن کا ایک فضا چل رہی ہے. ابراہم اکارڈز ہوئے جس میں بحرین نے اور موروکو نے ایکسیپٹ کی اسرائیل کو ریکگنائز کیا. تو اس وقت KSA کے حوالے سے سعودی عربیہ کے حوالے سے کافی زیادہ ایک نیوز آ رہی ہے کہ وہ ریکگنائز کرنے کے قریب پہنچ چکا ہے اسرائیل. اس کو اس بیک گراؤنڈ کے اندر بھی اس کانٹیکسٹ کے اندر بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ چیز اگر ہو جاتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے جو فلسطین کے جو لوگ ہیں ان کا تو کلیم ہی ختم ہو جائے گا نا, ان کی تو سپورٹ ہی ختم ہو جائے گی. تو یہ ایک ریئیکشن اس کو بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ یعنی اس لیے انہوں نے یہ چیز کی ہے تاکہ ایک حالات اس طرح سے خراب ہوں. یہ بہت بڑا رسک لیا ہے حماس نے, کیونکہ اس کے بعد اسرائیل نے ظاہر ہے بہت نقصان پہنچانا ہے وہاں پہ. تو یہ اس بیک گراؤنڈ میں بھی آپ نے دیکھنا ہے اس کو. یہ 3-4 چیزیں جو کرنٹ کے حوالے سے آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے, اور پھر جو ہسٹری ہے وہ تو آپ جتنی کر سکتے ہیں وہ آپ نے کرنی ہے. کروسیڈز کے حوالے سے نہیں سٹارٹ کریں گے اس کو, کیونکہ اس وقت اسرائیل کے ایشو نہیں تھا. 1918 کے بعد یہ ایشو سٹارٹ ہوا ہے. جو اس وقت کا جو کانفلکٹ ہے نا وہ 1918 کے بعد سے آپ دیکھیں گے. سر یونائٹڈ نیشن کے حوالے سے اس کے کوئی رول ہے؟ یونائٹڈ نیشنز نے پرپوز کیا تھا 1947 کے اندر, 1948 کے اندر جب فرسٹ عرب اسرائیل وار ہوئی تھی تو یونائٹڈ نیشنز نے 2 اسٹیٹ سولوشن پرپوز کیا تھا, جس میں ایک جو پورشن تھا وہ اسرائیل کے پاس جانا تھا اور ویسٹ بینک اور غزہ جو تھے وہ پیلسٹینینز کے پاس جانے تھے, اور تقریباً 50-50 کی ڈیویژن تھی یہ. تو اس کو عربز نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہماری لینڈ ہے, یہ ہمارا خطہ ہے, تو اس میں اتنے زیادہ جیوش سیٹلمنٹ کر دی گئی ہے, یہ اس چیز کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو اس کی وجہ سے پھر UN کا ایک رول جو ہے وہ کافی کم ہو گیا تھا, کیونکہ دونوں سائڈز نے, اسرائیل تو تیار تھا اس کو ایکسیپٹ کرنے میں, لیکن اس وقت بھی یہ زیادتی تھی عربز کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ, کیونکہ وہ جگہ ان کی تھی نہیں جہاں پہ ان کو آباد کر دیا گیا تھا. اور برٹن نے یہ جگہ جو برٹن کی تھی ہی نہیں, تو برٹن نے یہ جیوز کو دے دی تھی, زائنسٹس کو خاص طور پہ. تو اس وجہ سے پھر 1947-48 کے اندر یہ سیٹلمنٹ نہیں ہو پائی تھی. اور اس کے بعد 56 میں اور 67 میں خاص طور پہ اسرائیل نے بہت زیادہ ایریا قبضہ کر لیا تھا. اسرائیل نے سینائی پیننسولا جو کہ ایجپٹ کے پاس ہے اس وقت, آپ اس کو دیکھیں میپ پہ, سینائی پیننسولا پورے کا پورا اسرائیل نے کیپچر کر لیا تھا. اور اس کے بعد 1979 میں کیمپ ڈیوڈ اکارڈز ہوئے تھے, جس کی وجہ سے, جس کے ساتھ پھر جو ہے وہ واپس ملا تھا سینائی پیننسولا ایجپٹ کو, اور ایجپٹ نے اسرائیل کو ریکگنائز کر لیا تھا. سو 67 میں اور پھر 73 میں یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ اور لینڈ کیپچر کرتا گیا اسرائیل. تو UN کا رول اس حوالے سے 47-48 میں ختم ہو گیا تھا. ٹھیک ہوگا سر, تھینک یو. جی ویلکم. جی اور کوئی ایشو اگر آپ کا کوئی بھی کوشچن آپ کر سکتے ہیں. چلیں سیشن کو ہم آج یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. اگر آپ کو کوئی کسی بھی حوالے سے کچھ گائیڈنس لینی ہے پیپرز کے حوالے سے, یا آپ نے کچھ ایویلیوشنز کروانی ہے, تو آپ اس کے لیے میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. جو بھی ہیلپ میرے سے ہو سکی وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. ایگزام تک بے شک جب بھی آپ کو کوئی اس طرح کا ایشو ہوتا ہے تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں. باقی آپ کے پاس یہ ریکارڈڈ لیکچرز تو موجود رہیں گے ایگزام تک, تو پھر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. نوٹس وغیرہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیے ہیں. سو ٹھیک ہے پھر, اللہ حافظ. ٹھیک ہے سر, تھینک یو. اللہ حافظ.